السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آج دیوا شریف میں جلوس اٹھا ہے، جھنڈے گھمائے جا رہے ہیں اور نورانی بارش بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ السلام علیکم دوستو، آج دیوا شریف پہ جھنڈے اٹھے ہوئے ہیں سرکار کی بارگاہ سے۔ ابھی پورے دیوا شریف میں ٹہلائے جائیں گے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ میں آ کے بولے اتنا حسین محمد عارف بھائی، وعلیکم السلام۔ جلوس کیسا نکلا دیوا شریف میں بتائیے؟ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو 50 گاڑیاں میں یہاں پر ہیں اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر بھیڑ اکٹھا ہے ماشاءاللہ۔ جو لوگ دیوا شریف آنا چاہتے ہیں، اور کل روشنی بھی ہے۔ جی آج 11 ربیع الاول ہے، یہاں جلوس تھا، اور 12 ربیع الاول ہے، کل یہاں انشاءاللہ روشنی ہوگی۔ جو لوگ آئیے، تشریف لائیے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بھیڑ اور جلوس آ چکا ہے چوراہے پر، اور بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ محمد وارث بھائی جھنڈا لہرا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں لوگ دیوا شریف جلوس میں، اور نورانی بارش بھی ہو رہی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اور یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ، اور پولیس پرشاسن بھی تعینات ہے جلوس میں کہ کسی طرح کا دنگا ونگا نہ ہو پائے، اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ۔ لنگر بھی لٹایا جا رہا ہے، گلی گلی میں لنگر لٹایا جا رہا ہے، اور دیوا شریف کے جھنڈے ہیں بہت ہی خوبصورت، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے دیوا شریف ماشاءاللہ، بہت ہی مست ہے، اور نورانی بارش بھی ہو رہی ہے، بہت ہی مست لگ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ۔ محمد وارث بھائی، کس چیز کا انتظام ہے؟ یہاں میٹھا دہی بڑا اور آئس کریم کا انتظام ہے، اور جگہوں پہ بھی ہے پوری سبزی چھولا بھٹورا اور دیگر چیزوں کا لوگوں نے اہتمام کیا ہوا۔ آپ بھوکے پیاسے نہیں لگیں گے عید میلاد النبی میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی بھی ہمارے لے کے آئے دہی بڑا، اور یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں سب کو دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے اس وقت پڑ رہی دیوا شریف میں، یہ دیکھیں۔ مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اذان محترم، بڑی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، آج میری گفتگو کو اپنے بھی سن رہے ہیں اور اغیار بھی سن رہے ہیں، مطلب ایمانی بھائی بھی سن رہے ہیں اور وطنی بھائی بھی سن رہے ہیں، بس ایک واقعہ اور گفتگو تمام۔ اللہ رب قدیر نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے دونوں جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک انگریز ہے، وہ ایمان لایا، لوگوں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ تم تو عیسائی تھے، تم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، تم تو اسلام کی پیروی نہیں کرتے تھے، وجہ کیا بنی کہ تم ایمان لے آئے؟ اس نے کہا کسی نے میرے ساتھ کوئی تبلیغ نہیں کی، لیکن سیرت کے باب کا صرف ایک واقعہ جس نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں بھی زلف والضحیٰ کا اسیر ہو جاؤں، زلف واللیل کا اسیر ہو جاؤں۔ لوگوں نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا خطیب صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا اپنا بیٹا کھو گیا۔ غور سے سنیے گا، 3 دن ہو گئے وہ بچہ نہیں ملا،
وہ صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ جانتے تھے کہ حضور سب جانتے ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنے بیٹے کا حلیہ بیان کیا، بیان کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آج 3 روز ہو گئے وہ نہیں مل رہا، یا رسول اللہ اس کی ماں کھانا نہیں کھا رہی، میں الگ پریشان ہوں، یا رسول اللہ بڑی اضطراب کا عالم ہے، بتا دینا میرا بیٹا کہاں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا جو حلیہ تم نے بیان کیا ہے نا، اس حلیے کا ایک لڑکا میں نے وہاں پلا تھا اور اپنے بیٹے کی طرف جب دوڑنے لگا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روک لیا جائے اسے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بیٹے کو دیکھنا تو اسے بیٹا نہ کہنا بلکہ اس کا نام لے کر پکارنا۔ وہ صحابی بڑا متعجب ہوئے، کہا یا رسول اللہ بیٹا میرا ہے، میرا خون ہے، میں اسے بیٹا کہہ کر اگر پکار لوں گا تو حرج کیا ہے؟ اب سنیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے۔ جو لوگ اسلام پر انگشت نمائیاں کرتے ہیں نا، انہیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، تم 3 دن سے اپنے بیٹے سے نہیں ملے ہو، تمہارے لہجے میں ایک اضطراب ہوگا، تمہارے لہجے میں بلا کی محبت ہوگی، تمہارے لہجے میں بلا کا عشق ہوگا۔ جب تم بیٹا کہہ کر پکارو گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو۔ ذرا سنیں، وہ یتیم جس کے ہاتھ پر کوئی شفقت رکھنے والا نہیں تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندے مومن محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر میں جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں زیادہ کر دے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لہجے میں بلا کی محبت ہوگی، اگر تم بیٹا کہہ کر پکارو گے ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، کوئی ایسا بھی کھیل رہا ہو جس کا باپ نہ ہو، کوئی ایسا بھی کھیل رہا ہو جس کی ماں نہ ہو۔ تم بیٹا کہہ کر پکارو، کہیں ایسا نہ ہو اس کے کلیجے میں ایک درد پیدا ہو جائے، اس کے دل میں بھی باپ کی تڑپ پیدا ہو جائے، اسے بھی اپنے باپ کی بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگے۔ تو بیٹا نہ کہنا بلکہ نام لے کر پکارنا۔ وہ انگریز کہتا ہے صرف سیرت کا ایک یہ واقعہ جو میرے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ عزیزان محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے پہلے دنیا کا حال یہ تھا، بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، باپ کا کوئی وقار نہیں تھا، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، مزدوروں کے اپنے کوئی حقوق نہیں تھے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضور نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ لوگوں نے اس جملے کو جملہ تحسین سمجھا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں یہ جملہ جہاد ہے، جملہ جہاد۔ وہ وقت جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، وہ وقت جب بیٹیوں کو اپنے لیے وبال جان سمجھا جا رہا ہے، اگر کوئی بیٹی کی اپنی پرورش کرتا بھی تھا تو اس طرح کرتا تھا کہ اس کی پوری زندگی عذاب بن جاتی تھی۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز پر ایسی بشارتیں نہیں دی ہیں، ہاں حج کرنے پر ایسی بشارتیں نہیں دی ہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹی اور وہ ان کی پرورش کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ عزیزان محترم ذرا سوچیں، وہ وقت یاد کریں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا ہے۔ ایک شاہ صاحب کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہو، کہا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہو، کہا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا۔ سوچے ذرا، ایک وہ زمانہ ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ایک وہ زمانہ ہے جہاں بیٹیوں کو باعث زحمت سمجھا جا رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے بعد